السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں اور کون سی دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا تو آپ کو پسند ہے، لہٰذا آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رکھے اور احتساب کے ساتھ یعنی جو روزے وہ رکھ رہا ہے اس پر وہ اجر و ثواب کی امید بھی رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے وہ پھر ما تقدم من ذنبه اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں رمضان میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اللہ پر یقین ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے عمل پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح جو لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدد کس سے چاہیے؟ صرف اللہ رب سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس دینے والا بھی اللہ ہے۔ سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائن ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کرے یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، تو یہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ ساتھ۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی آپ سے، سوال مدد اللہ سے، براہ راست اللہ سے مانگنا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے۔ آپ اللہ سے بات کیجیے جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے یہ آپ ذہن میں رکھیے اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں کیا بتاؤں گا۔ اللہ نے چاہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں، تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا، جنت کی طرف بلا رہی ہے، دنیا اور دنیا داری دوزخ کی طرف بلاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا خلاصہ، بریفلی، تفصیل سے پورا قرآن میں فالو کرنے میں صراط ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کریں، پروفیٹس کو فالو کریں جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، والصدیقین اور صدیق کو فالو کریں، اور صحابہ کرام کو فالو کریں، والشہداء جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین اور نیک لوگوں کو فالو کریں، اچھے لوگوں کو، سلف صالحین کو فالو کریں۔ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی ہدایت کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہیں، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود۔ تو یہود کیسے ہیں مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں داخل نہ ہو، اور ولا ضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل، خرافات داخل، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، تو یہ ضالین ہیں۔
ہیں جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود نہ کرے، اور نہ ایسا کرنا ہے اندھی تقلید، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے اندھی کرنے لگ جائے، یہ بھی ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھانا. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورہ ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر، جس واقعے کا گائے سے تعلق، بقرہ سے تعلق، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ایک شخص کا قتل کر دیا، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے اللہ رب العالمین سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے حصے سے اس وقت جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کسی نے اور بتا کر. تو یہ معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ. تو ایسا ہی ہوا. پھر پوری تفصیلات ہیں، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا. اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں. تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ. تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا اس کا ایک خاص مقصد بھی. ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں جو بعد الموت کے قائل ہیں، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا، یہ گائے مر چکی لیکن اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بنی بہت ایسی اللہ کی ناشکری کیا کرتے ہیں ہر جگہ اللہ رب العالمین. اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی ناشکری کیا. دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کر ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے. وہ مانتے تھے حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ. آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا. تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خامخواہ آپ کو لے کر آگے، اچھا تھا ہم غلامی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے. تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں. یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی بتوں کی عبادت کرتی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا. کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی خدا بنا کے دیجیے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجیے جس کی ہم عبادت کریں. موسیٰ بھی پریشان کری کیسی جاہل قوم کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کو ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے آپ ہمیں بھی بنا کر دے دیں. تو حضرت یہ آیت اجعل لنا الہا کما لهم. بہرحال تو ہوا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا. 40 راتوں کی تفسیر رہی جب میں ان دنوں ہوا یہ کہ قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا دیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا دیا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگے. تو ان کے اندر گائے کی عظمت تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی. تو اللہ رب العالمین نے کہ قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں یہ بھی کہ جس کی عظمت تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا
جدا نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمت علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم حروف مقطعات میں. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم، الف لام را، قاف، کاف، یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف، کاف، یا عین صاد الگ الگ حرف، اس وجہ سے ان حروف مقطعات ہے. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین سے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کہ اس کے پیچھے بہت سی حکمت علماء کرام نے. ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے. حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد کا اپنا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے. تو الف لام میم، کاف، یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، وہی حروف ہیں الف لام میم، کاف، یا عین صاد. یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی حروف میں کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال. انہی حروف کو استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کو پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ اس حروف کو استعمال. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی. پہلی قسم انسانوں مومنین، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہیں، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے دین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ، الذین بالغیب، مومنین وہ ہیں متقین جو غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں جو غیب ہیں، غیب جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہے. تو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو غیب کے متعلق جو بھی خبریں دی ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، ایمان کی شرط. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح ہے. تو یہ ایمانی کیسے؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومن کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور کسی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی کفار ہیں تو ہٹ دربی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوئے. تو اللہ نے فرمایا ام لم تکن لا یؤمنون کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لانے والے. اللہ وہ ایمان نہیں لانے والے. ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی اور آپ پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟
मुनाफिक वो शख्स होता है जो अपने दिल में कुफ्र को छुपा रहा है, अंदर से है काफिर, अंदर से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता, अंदर से मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के सामने वो मुसलमान बनता है कि भाई हम भी मुसलमान भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल मानते हैं, साजिश करने की ताकि साजिश करे और मुसलमानों को अपना बने और फिर कुफार के सामने पीछे जाकर साजिश करे। तो उनके बुरे अमाल का और उनके बुरी हरकतों और बुरी सिफात का जिक्र किया गया। धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं, कल्बी दिली बीमारियों में मुब्तला है, हसद, कीना, तकब्बुर, अल्लाह के अहकामात और दीन का मजाक उड़ाते हैं। कितने आज भी लोग हैं अल्लाह के रसूल का अलियाज़ुबिल्लाह मजाक उड़ा, मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुसलमान सारे बैकवर्ड हैं और मुसलमान ये है तो वो है, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस